الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ ملحدین کا جو طریقہ استدلال ہے اس کا ایک ناقدانہ جائزہ، ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ مذہب کا انکار لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ تو صرف مشاہدہ ہے، حواس ہے، اور مذہبی حقائق چونکہ مشاہدے کے تحت نہیں آتے لہٰذا وہ کوئی علم بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی وجود بھی نہیں۔ یہ جو بات ہے اس کو ایک ملحد گزرا ہے جو سائیکالوجی کے بہت بڑے ماہر بھی تھے، ان کا مختصر سا نام ہے ٹی آر مائلز، تھامس ریچرڈ مائلز، ٹی آر مائلز۔ یہ ٹی آر مائلز کوئی بہت پرانے آدمی نہیں ہے، یہ 1923 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2008 میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ سائیکالوجی کے پروفیسر تھے۔ کیا نام تھا جناب؟ تھامس ریچرڈ مائلز۔ انہوں نے یہ بات بڑے ایک ادبی اور خوبصورت انداز میں کی، مطلب کہنے کے حد تک۔ اس کا اقتباس میں نقل کرتا ہوں، اس کی کتاب ہے ریلیجن اینڈ دی سائنٹیفک آؤٹ لک۔ ٹی آر مائلز کا تعارف آپ ویکیپیڈیا پر پڑھے تو اس میں اس کے 11 کتابوں کے نام ہیں، تو سب سے آخر میں یہ نام لکھا ہوا ہے ریلیجن اینڈ دی سائنٹیفک آؤٹ لک۔ اس کا صفحہ نمبر 20 ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں، یہ ان کا اقتباس ہے کہ ماضی کے علماء مذاہب کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک بیکار چیک لکھ دیا ہو، جس کے لیے بینک میں واقعی کوئی رقم موجود نہ ہو۔ یعنی مولویوں نے لوگوں کو ایک بیکار چیک دیا ہے جس کے پیچھے کوئی رقم حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے مذہبی لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ثابت شدہ معنویت نہیں ہے۔ مثلا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ناقابل تغیر حقیقت اعلیٰ، یعنی ایسے حقیقت اعلیٰ ہے جو حادث نہیں ہے، جس پہ کوئی تغیرات واقع نہیں ہوتے۔ تو کہتے کہ یہ جو اصطلاح ہے کہ ناقابل تغیر حقیقت اعلیٰ، تو یہ زبان کے قواعد سے تو ایک صحیح لفظ، ایک صحیح جملہ ہے الفاظ کی ساخت سے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک بیکار چیک کی طرح ہے۔ بینک کا جو چیک ہوتا ہے نا بیکار، یہ اس کی طرح ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی سرمایہ موجود نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بات اس طرح ایک ادبی پیرائے میں بیان کی، اور خلاصہ اس بات کا سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ مذہبی حقائق چونکہ مشاہدے سے ثابت نہیں ہے تو ایک فرضی چیز ہے جس پہ مذہب کے لوگوں نے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے اور مختلف پابندیوں کا اس کو پابند بنایا ہوا ہے، مذہبی پابندیوں کو، مذہبی چیزوں کا۔ تو ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب ٹی آر مائلز کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے جو دعوے ہیں ان کی بنیاد کسی دلیل پر قائم نہیں۔ مذہب خالص ایک اعتقادی اور عندی چیز ہے، جبکہ کسی چیز کا حقیقت ہونا اس وقت متحقق ہوتا ہے جب وہ اعتقاد کی اندرونی دنیا سے باہر ثابت کی جا سکے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ کہکشاں جو ہے یہ نورانی بادل نہیں ہے، جیسے کہ پرانے زمانے میں یہ خیال تھا، بلکہ وہ ایک الگ ستاروں کا مجموعہ ہے۔ تو اس شخص کا یہ جو کہنا ہے یہ ابتدائی طور پر یہ صرف ایک عقیدہ ہے، مگر جب مدعی اسے دوربین کے شیشے میں دکھا دے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو پھر یہ عقیدہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو ہر ایک کے لیے قابل مشاہدہ، اور پھر اس کو تسلیم کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مذہبی حقائق اور مذہبی حقائق جو ہے وہ اس طور پر خارج میں ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا جا سکتے کہ خارج میں اس کا مشاہدہ آپ کروا سکے کسی کو۔
اس لیے مذہب صرف ایک دعویٰ اور عقیدہ تو ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک استدلال ہے، اور یہ ہے ملحدانہ استدلال، جس کا ہم تنقیدی جائزہ آگے لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آخر میں ایسا شرح صدر ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی اس استدلال کا جائزہ لیا گیا۔ یہ وہ معیار استدلال ہے جس کو ملحدین مذہب کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو معیار استدلال ہے جو مذہب کے خلاف استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، یہ خود یہ معیار درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو آگے ثابت ہو جائے گا کہ خود اس معیار ہی سے مذہب کا حق ہونا ثابت ہوگا، جس معیار کو انہوں نے مذہب کے بطلان کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی، اسی سے اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی سے مذہب کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ ٹی آر مائرز کا یہ معیار استدلال جس کا تذکرہ آپ نے سنا، سادہ طور پر ایک واحد چیز نہیں ہے۔ سادہ طور پر تو ایک ہی بات ہے، سادہ سی بات ہے، لیکن عمل میں آنے کے بعد اس کے کئی درجے بن جاتے ہیں۔ یعنی اس استدلال کی روح سے جب آپ عملی شکلیں بناتے ہیں چیزوں کے، تو اس کی کئی شکلیں اور کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ استدلال کا اصل مادہ تو یہ ہے نا کہ چیز کا ہم مشاہدہ کریں گے، کرائیں گے، تبھی اس پہ ہم یقین کریں گے۔ تو اس مشاہدہ کیے جانے میں کئی درجات بنتے ہیں، اور وہ تمام درجات ایسے ہیں جو سائنس میں تسلیم شدہ ہیں۔ اس استدلال کا ابتدائی درجہ اور جو ہر ایک پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز زیر بحث ہو بذات خود وہ چیز براہ راست ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جائے، یہ اس استدلال کا پہلا اور اعلیٰ درجہ ہوگا۔ جیسے کہ کہکشاں کی مثال آ گئی، تو اس کو جب دوربین سے دیکھا گیا اور تمام اطراف سے دیکھا گیا تو پورا دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ واقعی یہ چیز ہے۔ اس پنکھے کو ہم دیکھتے ہیں تو تمام جوانب سے دیکھ کر اس پر پورا مشاہدہ ہمارا آ جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ یا مثلا کوئی شخص کہتے ہیں کہ پانی میں کیڑے ہوتے ہیں، صاف ستھرا پانی یہ جو ہے یہ کیڑوں کا مجموعہ ہے، اور اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم کیسے پیتے ہیں اس کو۔ اب یہ بات بظاہر تو سمجھ نہیں آتی اور ایک عجیب سا دعویٰ ہے، مگر جب ہم پانی کے قطروں کو خوردبین کے شیشے کے نیچے رکھتے ہیں تو واقعی ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑے بلبلا رہے ہیں، اور ایک مجموعہ ہے کیڑوں کا جو ہم پی رہے ہیں۔ تو اس سے اس دنیا کی نعمتوں کا اندازہ لگائے، جو جتنی اعلیٰ ترین چیز ہے اس دنیا میں، وہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ شہد کو دیکھے یہ فضلہ ہے مکی کا، اور جو عنبر ہے اور اس طرح کی جو قیمتی خوشبوئیں ہیں یہ جانوروں کے فضلہ جات ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اس لیے تو قرآن نے اس کو متاع کہا ہے۔ اب یہ اس استدلال کا کہ مشاہدے کی روح سے ہم چیزوں کو تسلیم کریں گے، اس کی کامل صورت ہے جو یہ ہے کہ آپ واقعی ہر لحاظ سے چیز کا مشاہدہ کریں۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دعویٰ جو ہے، یعنی جو چیز جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا تو نظر نہ آئے، مگر اس کے کچھ اجزاء جو ہے وہ مشاہدے میں آ رہے ہوں، تو ان اجزاء کی روح سے آپ باقی کو قیاس کرتے ہیں کہ یار باقی بھی ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ ہے کہ زمین گول ہے، تو یہ پوری زمین اپنے پوری شکل میں انسانی مشاہدے میں نہیں آ سکتی۔ انسان اگر ایک جانب جائے گا تو دوسرا جانب اس سے غائب ہوگا، دوسری جانب جائے گا تو تیسرا غائب ہوگا، اور کئی تصویروں کو ملائے گا تو اس کی ایک ملائی ہوئی چیز ہوگی، لیکن براہ راست مشاہدہ نہیں ہوگا اس کا۔ مگر اس کے بعض حصوں کی گولائی کو دیکھ کر ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ گول ہے، اگرچہ اس کا بعض حصہ ہم نے دیکھا ہے اور اسی سے ہم نے باقی پر استدلال کیا ہے، تو اس کو بھی مشاہدہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا جو زمین گول ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو گوئے کہ مشاہدہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ کا دوسرا درجہ ہوا، تھوڑا سا ناقص ہے لیکن عقلاً و عرفاً اور سائنٹیفک انداز سے قابل قبول ہے۔ نمبر تیسرا، مذکورہ دونوں قسم، یعنی کامل مشاہدہ پہلی قسم، تھوڑا ناقص مشاہدہ دوسری قسم، ان دونوں قسموں کے نتیجے میں جو حقائق ہمارے ادراک میں آتے ہیں تو وہ اس دنیا کے بہت معمولی سے حقائق ہیں۔ یعنی پہلے ہم استدلال کے وزن کو ذرا لے لیتے ہیں کہ آپ نے مشاہدے پر اتنا زور دیا
کہ مشاہدہ ہو چیز کا تو ہم مانیں گے نہیں مانیں گے، تو اس مشاہدے سے آپ کو کوئی بڑا علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ خود سائنسدان نے یہ بات کہی ہے۔ یہ ضمنی سی بات ہے۔ تیسرے طریقے پر جانے سے پہلے ایک بات ہے کہ اس دنیا کے جو مشاہدہ ہے اس سے اس دنیا کے بہت معمولی حقائق ان مشاہدات کے نتیجے میں آتے ہیں، اور جو معنی خیز حقیقتیں ہیں، سگنیفیکنٹ فیکٹس ہے، وہ مشاہدے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتے جس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں اور ہم اس کائنات اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں کوئی جامع نظریہ طے کر سکیں۔ یہ مشاہدے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور یہ بات کہ ان کائنات کا ہم سے اور ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کہ کس اعلیٰ مقصد کے تحت ہے، یہ مشاہدے سے یہ چیزیں جو مابعد طبعیاتی چیزیں ہیں یہ مشاہدے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو مشاہدہ کوئی اتنی اہم چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا علم آپ کو نہیں دیتا۔ گدھا بھی ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نتائج اس سے حاصل نہیں ہوتے۔ اب اس کو ایک مثال، جیسے کہ گاڑی ہے، اس کے تمام پرزوں کا اگر ہم بغور جائزہ لیں اور ہمیں اس کا مقصد اور ہمارا اس سے جو تعلق کی نوعیت ہے یہ سب چیزیں معلوم ہو جائے تو پھر یہ ایک معنی خیز مشاہدہ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کا ایسا مشاہدہ کریں جو صرف مشاہدہ برائے مشاہدہ تو ہے لیکن اس سے کوئی نتیجہ ہم حاصل نہ کر پائے تو اس مشاہدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو معنی خیز حقائق جو ہے وہ محض مشاہدے سے اور مشاہدہ والی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے معیار استدلال میں ایک ترمیم کرنی ہوگی۔ اگر ہم مشاہداتی چیزوں کو معنی خیز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک تیسرا درجہ تسلیم کرنا ہوگا اور اپنے اس معیار میں ترمیم کرنی ہوگی۔ چنانچہ جدید ذہن نے جب یہ محسوس کیا تو اس نے اپنے معیار استدلال میں ترمیم اور اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدید سائنٹیفک ذہن کے مطابق مشاہدے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اور یہ تیسرا طریقہ بھی سائنسی حوالے سے بھی مسلم ہے۔ وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ اس میں اگرچہ اصل حقیقت کو براہ راست ہم نہ دیکھ سکیں، مگر اس اصل حقیقت سے متعلق کچھ ایسے پہلو ہمارے تجربے میں آئے جن سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ مشاہدات حصے کے علاوہ بھی کچھ حقیقت پائی جا رہی ہے، اور اس چیز کے بعد بھی کچھ چیز ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر الیکٹران جو ہے بذات خود ایک ناقابل مشاہدہ چیز ہے، اسے نہ کوئی خوردبین دے سکتا ہے اور نہ کوئی ترازو سے اسے تولا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود سائنس کی دنیا میں الیکٹران کو ایک حقیقت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ الیکٹران بذات خود تو نظر نہیں آتا، مگر اس کے کچھ ایسے اثرات اور ایفیکٹس تجربات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں جن کی توجیہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ ہم الیکٹران جیسے ایک نظام کا وجود تسلیم کر لیں۔ تو چیز بذات خود ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، لیکن جو چیزیں مشاہدے میں آ رہی ہے وہ اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک پیچھے کوئی چیز مان نہ لی جائے۔ جیسے کہ الیکٹران کسی نے دیکھا نہیں، لیکن الیکٹرانی نظام کو پوری دنیا اور سائنسدان مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکٹران بذات خود تو ایک مفروضہ ہے، مگر اس مفروضے کی بنیاد چونکہ بالواسطہ تجربہ پر ہے۔ اب یہ ایک تیسرا درجہ آ گیا، بالواسطہ تجربہ، بالواسطہ مشاہدہ، تو اس لیے سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ الیکٹران کو کوئی تسلیم کرے گا تو وہ پاگل ہوگا، یا یہ کہ سائنسدانوں نے ایک بلینک چیک دیا ہے لوگوں کو کہ الیکٹران ہے جبکہ فرضی چیز ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مشاہدے میں تو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں مشاہدے میں ہے وہ اس کی طرف یقینی طور پر آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مشاہدے کے روح سے استدلال کے 3 درجات ہوئے: کامل مشاہدہ، پھر براہ راست لیکن ناقص مشاہدہ، اور تیسرا ہے بالواسطہ مشاہدہ۔ اور یہ تینوں باتیں سائنٹیفکلی مسلم ہے، سائنسدان اس کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے جیسے کہ ہم ذکر کریں گے کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے، جس کو تمام سائنسدان ٹی آر مائرز اور یہ سب مانتے ہیں، وہ بھی پہلے دوسرے طریقے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے،
اس کا بھی اگر امکان ہے تو اس تیسرے طریقے سے ہی ہے۔ تو اب خود ایسے ایک اصول مان رہے ہیں جو اپنے دوسرے اصول کو توڑ رہا ہے۔ معیار استدلال میں اس تیسرے اضافے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ معنی خیز حقائق ہمارے دسترس میں اس مشاہدے کے نتیجے آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کے مشاہدے کے ایک مستقل نام پڑ گیا جس کو جدید طبعیات یا نیوکلیئر سائنسز کہا جاتا ہے۔ تو ایک فزیکل سائنسز ہے، ایک نیوکلیئر سائنسز ہے جو اس کا ایک جز ہے اور خاص اس شعبے سے خاص ایک متعلق ہے۔ اس لیے ایک مغربی عالم نے کہا ہے کہ the knowable is unimportant and the important is unknowable، کہ جو چیز ہمیں مشاہدے میں آ رہی ہے وہ اہم نہیں ہے، اور جو چیز اہم ہے، جو ہمارے سوالات کا جواب ہے، جو ہماری قیاس کی تشنگی اور تشفی کا ذریعہ ہے، وہ نویبل نہیں ہے، وہ مشاہدے سے ہم جان نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں قیاس کرنا پڑے گا، لیکن وہ قیاس کوئی فرضی قیاس نہیں ہوگا، وہ ایسا قیاس ہوگا جیسے کہ الیکٹران کے اثرات محسوس کرنے کے لیے ہمیں ایک الیکٹرانی نظام ماننا پڑا، جبکہ مشاہدہ اس کا ہم نے کیا نہیں۔ تو جو چیز دریافت کے قابل ہے وہ غیر اہم ہے، اور جو اہم ہے وہ دریافت کے قابل نہیں ہے۔ اس بنیاد پر سائنس نے اپنے معیار استدلال میں وسعت لائی اور یہ طے کیا کہ مشاہدات اور تجربات اگرچہ ٹیکنیکل سائنس کے معنی میں اصل دعوے سے براہ راست مربوط نہ ہو، لیکن وہ اصل دعوے کے حق میں جائز قرینہ پیدا کرتے ہوں، اور ان مشاہدات اور تجربات کی توجیہ کے لیے اس دعوے سے بہتر کوئی تصور موجود نہ ہو، تو ایسے استدلال کو بھی جائز اور صحیح استدلال سمجھا جائے گا۔ کہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس چیز میں آپ کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، اس مشکل کے حل کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے لازمی طور پر، تو وہ بھی اس مشاہدے ہی کا حصہ ہے، اس سے خارج آپ نہیں قرار دے سکتے۔ سمجھ رہے جناب؟ یہ اس کا مطلب ہے۔ اب یہی معیار استدلال منکرین مذہب، سائنسدانوں اور فلاسفہ نے مذہب کی تردید کے لیے استعمال کیا، یعنی انہوں نے جو مذہب کی تردید کے لیے جو مشاہدے کا استدلال استعمال کیا ہے، تو وہ بھی یہ والا استدلال ہے جو تیسرے قسم سے تعلق رکھتا ہے، کہ بذات خود ایک چیز کا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن دوسری وجوہات ایسی ہے جو آپ کو قائل کرتی ہے کہ یہ چیز ایسا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی نفی مشاہدے کی روح سے کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی نفی کا ڈائریکٹ اور بلا واسطہ مشاہدہ کیا گیا، بلکہ ان کے اپنے ذہن میں کچھ ایسے امور ہے جس کے ساتھ لازم ہے، اور امور ہے جو مشاہدے ہے جس کے ساتھ لازم ہے کہ مذہب کی نفی کی جائے۔ تو مذہب کی نفی بھی انہوں نے بالواسطہ مشاہدے سے کی ہے، بلا واسطہ مشاہدے سے نہیں کیا، اگرچہ وہ اپنی جگہ غلط ہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے مذہب کی نفی کے لیے، تو وہ بلا واسطہ مشاہدہ نہیں ہے بلکہ بالواسطہ مشاہدہ ہے۔ اب اس بات کو ذرا اور واضح الفاظ سے سنیں۔ یہی معیار استدلال منکرین مذہب اور سائنسدان فلاسفہ جو ہے وہ مذہب کی تردید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مذہب کی تردید اس طرح مشاہدے سے تو نہیں کی گئی کہ ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں ایک بینا آدمی جھانک لے اور کہے کہ اس میں کوئی ہاتھی یا شیر نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر ایک کمرے میں دیکھے اور آپ کو کوئی ہاتھی شیر نظر نہ آئے، تو آپ یہاں مشاہدے کی روح سے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ہاتھی یا شیر نہیں ہے، لیکن مذہب کی نفی ان کو ایسے مشاہدے کے نتیجے میں نہیں ملی اور نہ اس کا یہ دعویٰ کر سکتے، کیونکہ فلاسفہ اور ملحدین نے اس طرح براہ راست مشاہدے کے ذریعے سے مذہب کا بطلان ثابت نہیں کیا، اور نہ وہ ایسا کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ایک بڑی زبردست دلیل ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی عقائد اس لیے ثابت نہیں ہے کہ اس کے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، تو جب مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا یعنی مشاہدہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جیسے کہ مشاہدے سے اس بات نہیں ہے تو مشاہدے کی روح سے نفی بھی نہیں ہو سکتی۔ مشاہدہ کی روح سے آپ نفی کس چیز کی کر سکتے ہیں؟ جس کا مشاہدہ ممکن ہو اور آپ مشاہدہ نہ کریں۔ تو جب یہ مذہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مشاہداتی چیز ہے ہی نہیں سر ایسے،
تو جیسے کہ مشاہدے سے اس بات اس کا نہیں ہو سکتا ان کے بقول، تو پھر ان کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشاہدے سے اس کی نفی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا اس بات تو ممکن نہ ہو مشاہدے سے، لیکن اس کی نفی ہم مشاہدے کے ذریعے سے کریں۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو مذہب کی نفی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے، یعنی مشاہدے کے روح سے مذہب کے خلاف جو استدلال زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو وہ کیسا استدلال ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے مشاہدے سے بہت ساری چیزوں میں علت اور معلول کا قانون دریافت کیا، جس کو لا آف کازیشن کہا جاتا ہے۔ ہم نے مشاہدے سے کیا کیا جناب؟ تمام چیزوں میں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے علت اور معلول کا قانون دریافت کیا ہے۔ تو اس کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات اندر سے ہی خود کفیل ہے اور ان کو باہر سے کسی مؤثر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، باقی اس پہ کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خدا کے نہ ہونے کا مشاہدہ کیا لہٰذا خدا نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نہیں ہے تو اس کا مشاہدہ کیسے کیا جائے؟ مشاہدہ کے لیے تو وجود ضروری ہے نا۔ تو یہ لوگ جو ہے خدا کے عدم وجود کا مشاہدے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ایک اور چیز کا یہ دعویٰ کرتے ہیں جس سے یہ عدم وجود کو قیاس کر لیتے ہیں کہ جب علت اور معلول کا قانون آ گیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا نہ ہو اور یہ کائنات اندر میں خود کفیل ہو۔ تو آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تیسرا جو طریقہ یہ انہوں نے استعمال کیا کہ جو چیزیں مشاہدے میں آ رہی ہے اسی کے نتیجے میں ایک اور چیز کو انہوں نے تسلیم کیا۔ مشاہدے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ علت اور معلول کا مظاہرہ اور قانون، اسی سے انہوں نے کس چیز کے مشاہدے کا دعویٰ کیا؟ خدا کے نہ ہونے کا اور کائنات کے خود کفیل ہونے کا۔ تو انہوں نے خود جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ پہلا دوسرا نہیں ہے بلکہ تیسرا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو لہٰذا اس تیسرے طریقے کو اگر آگے ہم مذہب کی حقانیت کے لیے استعمال کریں تو یہ کوئی نان سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ سائنٹیفک ہی ہوگا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ان کا یہ انداز دیکھیں کہ ہم خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ جب علت و معلول آ گیا تو خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ان کا یہ انداز انتہائی سطحی ہے، بہت ہلکا ہے، بہت ہی فضول ہے، مذہب کی نفی کے لیے بالکل ناکافی ہے، اور اس کی وضاحت ہم ایک دوسرے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ پورا لیکچر اس بات پر تھا کہ علت و معلول کے دریافت سے اور چیزوں کی گہرائی میں جانے سے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، بلکہ اس بات کا جواب ملا کہ یہ چیزیں کیسے ہیں۔ کیوں ہے کا جواب اس میں نہیں ہے، اور کیوں ہے کا جو سوال ہے وہ مزید گہرا ہو گیا، مزید مبہم ہو گیا، مزید گہرا ہو گیا، مزید تسلی طلب ہو گیا۔ تو سائنس اس سوال کا جواب سرے سے دیتے نہیں ہے، اور جس چیز کو آپ نے جواب بنایا ہے وہ خود سوال ہے بھائی، وہ جواب ہو نہیں ہے۔ اگر آپ نے دریافت کیا کہ انڈے سے مرغی کا بچہ اس طرح نکلتا ہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سادہ طریقے سے کوئی پٹ جاتا ہے تو نکلتا ہے، ہوا کہ نہیں بچے کے چونچ پر جو ہے وہ سینگ نمودار ہوتا ہے، اس سے وہ 21ویں دن توڑتا ہے، پوری تفصیل آئی تھی نا ہر چیز کا۔ خود انسان کے اپنے اندر جتنے کمالات ہیں، پھر کائنات اور ستارے اور سیارے، اور پھر زمین کا جو نظام ہے، اور جو ایک زمین اور باقی سیاروں سے جو تعلق ہے، اور سورج اور زمین اور چاند کے فاصلوں کا جو تناسب ہے، اور کشش ثقل کا جو قانون ہے، اور ہر چیز کے حجم کی جو حکمت ہے، تو اس کائنات میں ہر چیز میں کروڑوں کروڑوں حکمتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوئی؟ تو ان چیزوں کا علم تو اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اور گہرا سوال پیدا کرے گا کہ یہ کیسے ہوئی۔ تو انہوں نے جس چیز کو جواب تسلیم کیا تھا وہ بالکل بھی جواب نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو اس پنکھے میں بہت گہرائی میں جا کر کے یہ حرکت کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے بجلی اس طرح بنتی ہے پانی سے، یہ وہ، تو آخر میں سوال ہوگا کہ یہ کون کرتا ہے، اور یہ جن لاز کے تحت ہو رہا ہے تو وہ لاز کس نے پیدا کیے؟ تو سوال تو اپنی جگہ قائم ہے۔ تو ان پاگلوں نے مذہب کے خلاف مشاہدے سے جو استدلال کیا وہ یہی استدلال ہے ان کا۔
باقی ایسا دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ 10x10 کمرے میں جان کر اب کہے کہ اس میں ہاتھی نہیں ہے، ایسا کوئی قطعی دلیل مشاہدے کی روح سے مذہب کے خلاف ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب جب مشاہداتی چیز نہیں ہے تو اس کا اگر اس بات مشاہدے سے نہیں تو نفی بھی مشاہدے سے نہیں ہو سکتی۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آگے جائیں۔ لہٰذا جس اصول استدلال کو مذہب کے رد کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہی مذہب کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو غلطی اصول استدلال میں نہیں ہے کہ ہم مشاہدے کے نتیجے میں کچھ ایسی چیز بھی تسلیم کریں گے کہ وہ بعد والی چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن پہلا سٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیج ہم تسلیم کریں، یہ اصول استدلال ان کا غلط نہیں ہے، لیکن اس اصول کے غلط انطباق میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اس اصول کا غلط انطباق کیا ہے کہ جب علت و معلول ہمیں سمجھ آ گیا تو بس اب یہ خدا ہے خود اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ انطباق انہوں نے غلط کیا، باقی اصل اصول استدلال صحیح تھا۔ اگر اسی اصول استدلال کو صحیح طور پر منطبق کیا جائے تو نتیجہ بالکل برعکس برآمد ہوگا، اور یہ پہلے لیکچر میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی تھی۔ آپ کو وہ لیکچر چیزیں یاد ہے نہیں؟ یہ پوری تفصیل تھی، زمین، کائنات، ستارے، سیارے، یہ وہ فلاں فلاں، پھر اس میں لا آف چانس کا بھی تذکر آیا تھا کہ لا آف چانس کے تحت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک خلیہ کے ایک چھوٹا سا جز بن سکے تو چاہے کہ اتنے انسان اور اتنے کائنات بنے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب یہ جو اصول استدلال ہمارے سامنے منقع ہوا کہ کچھ جزوی مشاہدے کے نتیجے میں قیاس قائم کیا جائے اور اس سے دعویٰ ثابت کیا جائے تو یہ تیسرا اصول ہوا۔ تو اسی کے استعمال کا سب سے بڑا اہم اور بڑی جو مسلمہ مثال ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ تو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر دو طریقوں سے بحث ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ نظریہ بذات خود صحیح ہے غلط ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو استدلالی منہج سائنسدانوں نے اختیار کیا ہے اور اس کو تسلیم بھی کیا ہے تو وہ استدلالی منہج کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے لیے جو منہج اختیار کیا ہے وہی مذہب کے لیے بھی ہے، تو اگر اس منہج کو آپ ادھر غلط مانتے ہیں تو ادھر بھی غلط مانیں، اور اگر ادھر آپ نے غلط مان لیا اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء غلط ثابت ہوا تو خود بخود مذہب سچ ثابت ہوگا، اور اگر ادھر سے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو پھر مذہب کے حوالے سے بھی صحیح مانو، تو آپ کسی جانب بھاگ نہیں سکتے اپنی اس غلطی سے۔ اب دیکھیں کیسے ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے جس کو عضویاتی ارتقاء اور آرگینک ایولیوشن کہا جاتا ہے، اس نظریے کے ناقدین بھی بے شمار ہے غیر مسلم سائنسدانوں میں بھی، لیکن مجموعی طور پر اس کو جدید دنیائے سائنس میں تسلیم کیا جا چکا ہے اور سائنس کی تمام شاخوں میں اس کے اثرات پھیل چکے ہیں۔ اب نظریہ ارتقاء اس معیار پر تو قطعاً ثابت نہیں ہے جو ٹی آر مائلز نے طے کیا ہے، اور نظریہ ارتقاء کے بارے میں بھی کہے کہ ڈارون نے ایک بلینک چیک دیا لوگوں کو جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے مشاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس نظریہ ارتقاء اس معیار پر تو قطعاً ثابت نہیں ہے جو ٹی آر مائلز نے طے کیا ہے، کیونکہ انسانی مشاہدے میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے کہ بکری کے ایک بچے سے زیبرا پیدا ہوا اور بن گیا، کیونکہ انسان کی عمر ہی 160 سال ہے اور وہ ایک کروڑوں سالوں کی بات کرتے ہیں، تو کسی بھی انسانی مشاہدے میں یہ بات نہیں آ سکتی جیسے کہ ڈارون کہتا ہے کہ زیبرا جو ہے بکری کے ایک بچے سے رفتہ رفتہ کروڑوں سالوں میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس نظریے کے لیے سائنسدانوں نے اگر کوئی معیار استدلال پیش کیا ہے تو یہ وہی معیار استدلال ہے جو ہم مذہب کی حقانیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اب کیا ہے جناب، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے پیچھے جو استدلال ہے وہ یہ ہے، اس کے چند جزیات ہیں اور وہ تمام جزیات قیاسی ہے، مفروضے پر مبنی ہے۔ پہلا جز اس کا یہ ہے کہ حیوانات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان میں ادنیٰ اور اعلیٰ اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ واحد الخلیہ جانور ہیں، سنگل سیلولر اینیملز، جن کا ایک ایک خلیہ ہے، تو ان جانوروں سے لے کر اربوں خلیات رکھنے والے جانور پائے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔
اور اس طرح صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی حیوانات کی اعلیٰ اور ادنیٰ درجے ہیں، مختلف درجات ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، زمین کے اندر موجود اور دبے ہوئے فوسلز یعنی نمونے اور ڈھانچے جو ہے قدیم، وہ یہ بتاتے ہیں کہ زمین پر زیادہ قدیم دور میں حیوانات کی جو قسمیں آباد تھی تو یہ وہ سادہ قسمیں تھیں جس کے خلیے ایک دو کم ہیں، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے زیادہ پیچیدہ اور ترقی یافتہ قسمیں وجود میں آئی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر پہلے سادہ انواع حیات موجود تھے، پھر پیچیدہ انواع وجود میں آئے۔ یہ ڈارون کے نظریے کے استدلال کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا جزئی ہے، وہ کمپوننٹس ہیں نا اس استدلال کے، تو ایک جز یہ تھا، یہ دوسرا جز تھا۔ اب تیسرا جز دیکھیں۔ مختلف حیوانات کے درمیان نوعی اختلافات کے باوجود ان کے جسمانی نظام میں بہت سی مشابہتیں پائی جاتی ہیں، یعنی نوعی اختلاف بھی ہے لیکن آپس میں ہر نوع اور دوسرے میں مشابہتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا انسان اور گھوڑے میں اور اسی طرح انسان اور دوسرے جانوروں میں بہت سی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مشابہت اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں یہ ایک ہی خاندان کے پیداوار ہیں اور سب کے آباء و اجداد بالآخر ایک ہی تھے، ان سے کچھ مشترک چیزیں سب میں آئی، کچھ الگ الگ چیزیں ہوئی۔ تو یہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا تیسرا کمپوننٹ سے استدلال کا۔ چوتھا، ایک نوع سے دوسری نوع نکلنے کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب یکساں نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مختلف بچوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، پھر یہی فرق اگلی نسلوں میں مزید ترقی کرتا ہے، اور پھر آگے جو انتخابی طبیعی کا عمل ہے اس کے تحت یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور یہ فرق لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹی گردن والی بکری لمبی گردن والے زرافہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ڈارون کے نظریے کے پیچھے جو پورا استدلال ہے وہ یہ چار باتیں ہیں۔ اب آگے ہم ثابت کریں گے کہ اس نظریے کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس کے تحت خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں میں اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیں تب بھی ان باتوں میں یہ جان نہیں ہے کہ اس سے آپ خدا کا انکار ثابت کریں۔ اب آگے آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اب یہ استدلال آپ نے سن لیا، اس میں کوئی ایک استدلال ایسا ہے کہ ہم نے پورے ارتقاء کو بکری سے زرافے تک ہم نے چونکہ مشاہدہ کیا، دوربین سے دیکھا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا کوئی جز ہے اس پورے استدلال میں؟ اب نظر ارتقاء کے حامی لوگ ابھی تک ایک چیز کا بھی مشاہدہ اور تجربہ نہیں کرا سکے جن کے اوپر ان کا نظریہ قائم ہے۔ مثلا وہ کسی لیبارٹری میں نہیں دکھا سکے کہ بے جان مادے سے زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے دعویٰ اور دلیل کی بنیاد صرف یہ ہے کہ دنیا کا طبعیاتی ریکارڈ بتاتا ہے کہ پہلے بے جان مادہ تھا، پھر کائنات میں زندگی آ گئی، اور اس سے یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ زندگی ایک بے جان مادے سے اس طرح نکل آئی ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی مشاہدہ نہیں ہوا، ایک قیاس ہے کہ اربوں سال پہلے کسی مادہ سے اور غیر جاندار چیز سے زندگی شروع ہوئی۔ اب کتنے مفروضے مان کر یہ لوگ اپنی بات عقیدے کے درجے میں مانتے ہیں، جبکہ مذہب کے حق میں اس سے کروڑہا گنا قوی اور روشن دلائل ہے، لیکن وہاں پھر ان پہ تعصب کی پٹی آ جاتی ہے اور پھر سائنس اور مشاہدہ یہ باتیں شروع کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح ایک نوع سے دوسری نوع میں بدلتا ہوا کسی نے تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا کہ جہاں بکری سے زرافہ بنتی ہوئی نظر آئے، بلکہ مختلف انواع میں مشابہت اور پھر ایک نوع میں کچھ حصی مخالفتوں کو نوٹ کر کے یہ قیاس کیا گیا کہ ہر نوع الگ سے وجود میں نہیں ہے، بلکہ ایک نوع دوسری نوع سے برآمد ہوتی چلی گئی ہے، اور اس طریقے سے ایک خلیہ سے یہ کروڑوں چیزیں پیدا ہوئی۔ تو اس قسم کے تمام دلائل کی نوعیت یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے درمیان جو ربط ہے وہ صرف عقلی اور قیاسی ہے۔ اب دیکھیں ڈارون کے استدلال کے جو چار اجزاء ہے، ان میں اور ان کے دعوے میں جو استدلالی لنک ہے وہ کون سا ہے؟ مشاہداتی ہے یا عقلی ہے؟ عقلی اور قیاسی ہے، مشاہداتی نہیں ہے۔
تو یہ ربط جو ہے صرف عقلی اور قیاسی ہے، نہ کہ تجرباتی اور مشاہدی، مگر اس قسم کے دلائل کی بنیاد پر ارتقاء کو موجودہ زمانے میں ایک سائنٹیفک حقیقت قرار دیا گیا ہے، لیکن دلیل ان کی یہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس مذہب کے استدلال کو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں، وہی اس سے بہت ہی کم معیار آپ کے پاس استدلال کا پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض سائنسدان جو ذرا مطلب یہ کہ شعور ان کا مرا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بڑی درست تعبیر کی ہے اس صورتحال کی، ڈارون کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈارون کا نظر ارتقاء جو ہے یہ توجیہ بلا مشاہدہ ہے، ایکسپلینیشن وداؤٹ ڈیمانسٹریشن، یعنی ایک ایکسپلینیشن اور ایک توجیہ تو ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی مشاہدہ اور ڈیمانسٹریشن نہیں ہے۔ تو اس ایکسپلینیشن وداؤٹ ڈیمانسٹریشن کو یہ ڈارون کے نظریے میں تو مان لیتے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ نہیں۔ تو لہٰذا ڈارون کا جو نظر ارتقاء ہے یہ بھی مذہبی عقائد کی طرح صرف ایک عقیدہ ہے، جس کو علمی حقیقت اور سائنٹیفک ٹروتھ مانا گیا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو بھی مان لو، یا کم از کم جو لوگ مانتے ہیں تو ان کا مذاق نہ اڑائے اس دلیل کے تحت، کیونکہ اگر مذاق اڑانا ہے تو سب سے پہلے 1000 مرتبہ اپنا اڑائے، پھر ایک بار دوسرے کا اڑائے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اس نظریے کے لیے جو کمپوننٹس تھے، اجزاء تھے، یہ آ گئے۔ اس کو ایک دوسری تعبیر سے بھی میں پیش کرتا ہوں۔ بعض سائنسدانوں نے وہ تعبیر بھی اختیار کی ہے کہ اس نظریے کے پیچھے کیا استدلال ہے، تو یہی 3-4 امور ہے کہ یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ ہے اور کنسٹنٹنٹ ہے، یعنی اس کے خلاف ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس نظریے میں ان بہت سے واقعات کی توجہ مل جاتی ہے جو اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتے، کہ زرافہ کیسے وجود میں آیا، تو اس میں اس کی تشریح کہ بکری کے بچے ہوئے تھے 10، اس میں ایک کی گردن لمبی تھی، پھر اس کے بچے ہوئے، اس میں ایک کی گردن اور لمبی تھی، پھر اس کے بچے ہوئے، اس میں ایک کی اور لمبی تھی، پھر رفتہ رفتہ یہ صورت پیش ہے۔ تو دوسرا جز اس کا یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا ہے جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو، تو لہٰذا ڈارون کا نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے جو مشاہدات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے ان کے بقول۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یار یہ نظریہ صحیح ہے اور اس کو ایک عقیدہ کا درجہ دینا چاہیے۔ اب یہ جو استدلال ہے، جو نظر ارتقاء کو حقیقت قرار دینے کے لیے معیار استدلال کے اعتبار سے کافی سمجھا گیا ہے، یہ استدلال بدرجہ زیادہ شدت کے ساتھ مذہب کے حق میں موجود ہے۔ ایسی حالت میں جدید ذہن کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ارتقاء کو تو ایک سائنسی حقیقت قرار دے، لیکن مذہب کو سائنسی ذہن کے لیے ناقابل قبول ٹھہرائے۔ یہ بالکل ناانصافی ہوگی، اور ان کے اپنے فن اور سائنس کی روح سے ناانصافی ہوگی۔ سمجھے بات یا نہیں؟ اب اس کے بعد اس معیار استدلال کے تحت ڈارون کے نظریے کے ثبوت کا رد اور اس معیار سے مذہب کی حقانیت کو ہم مختصراً ذرا پیش کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں برٹرینڈ رسل کا یہ جملہ بھی لاتے ہیں جو رئیس الملحدین تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ میں عیسائی کیوں نہیں، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ تو اس کتاب میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک اقتباس ہے اس کا، اس کو بھی ذرا زیر بحث لاتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے، اقتباس ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب، بدھزم، ہندو مت، عیسائیت، اسلام اور کمیونزم، سب کو میں غلط اور مضر سمجھتا ہوں، یعنی ان ٹروتھ بھی ہے اور ہارمفل بھی ہے، کہ غلط بھی ہے اور غلط ہونے کے ساتھ کوئی معصومانہ قسم کا غلط نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے مذہب۔ یہ صحیح ہے کہ متکلمین نے کچھ ایسی دلیلیں ایجاد کی ہیں جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ منطقی دلائل ہے، لاجیکل آرگومنٹس ہے، اور ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے، مگر وہ منطق جس پر ان روایتی استدلالات کی بنیاد قائم ہے وہ ارسطو کی قدیم منطق ہے، جس کو عملاً اب تمام علماء منطق رد کر چکے ہیں،
سوائے مذہبی لوگوں کے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی ان لوگوں کی خواہ سے شیخی ماری ہے کہ منطق رد ہو چکا۔ منطق میں کچھ چیزیں تو رد ہوئی ہوں گی، لیکن جو بنیادی حقائق ہے جو عقل پر مبنی ہے کہ اجتماعی نقیضین ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ تسلسل ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ ایک چیز خود اپنا خالق نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ یہ کائنات حادث ہے اس لیے کہ اس میں تغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، اور یہ کہ الکل اعظم من الجز، تو یہ ایسی حقائق ہے جو بدیہیات ہے۔ اور مذہب کا بنیاد جن منطقی دلائل پر ہے وہ نہیں ہے جو ارسطو کی اختراعی کچھ چیزیں تھے اور غلط ثابت ہوئی، بلکہ وہ مسلم حقائق ہے جو آج تک مسلم ہے، کوئی ایک حقیقت بھی ان میں غلط ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ لوگ بہت شیخی بھی مارتے خواہ لوگوں کو خواہ متاثر کرنے کے لیے کہ یار وہ منطق تو غلط ثابت ہوئی، لہٰذا مذہب کا جو متکلمین کا استدلال تھا وہ بھی اڑ گیا بیچ سے۔ تو ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جو الشریعہ ہے، ماہنامہ الشریعہ، اس کا دسمبر کا شمارہ آپ دیکھ لیں ابھی، تو اس میں زاہد صدیق مغل کا ایک مضمون ہے بہت ہی تحقیق علمی، اس میں کانٹ کے اس نظریے کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ کانٹ نے بھی اس طرح ایک بکواس کی ہے کہ مذہب کو عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور مذہب کو کوئی عقل استدلال میسر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کا ایک دعویٰ ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مباحث ہیں، اس کے مفروضات ہے، کافی تفصیل ہے، تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے لوگ ایسے ڈینگے مارتے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ڈینگے مارتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ البتہ ان دلائل میں ایک دلیل ضرور ایسی ہے جو خالص منطقی اور پیور لاجیکل نہیں ہے، اور میری مراد ہے نظم کائنات کی دلیل، آرگومنٹ فرام ڈیزائن، جو اس دن ہم نے بڑی تفصیل سے پیش کیا تھا کہ کائنات کے نظم اور یہ جو وجود کی باریکیاں ہے یہ خود بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذی شعور ہستی ہے، اور یہ لا آف چانس کے تحت اور اندھے دھن طاقتوں کے تحت وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو کانٹ اتنے تعصب اور مذاق اڑانے کے باوجود آخر میں کانٹ نہیں، برٹن رسل کہتا ہے کہ ایک ایسی دلیل ہے جو نظم کائنات کی دلیل ہے، وہ ایک واقعی دلیل بن سکتی ہے۔ تو اتنا متعصب آدمی بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس دلیل سے آنکھیں چرانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ڈارون کے نظر ارتقاء نے اس دلیل کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ تو آرگومنٹ فرام ڈیزائن جو آخری سہارا تھا مذہب کا، وہ بھی ڈارون کے نظر ارتقاء سے ختم ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اس کی جو کتاب ہے کیوں میں عیسائی نہیں ہوں، اس کا صفحہ نمبر 9 پر اس نے بکواس کیا ہے۔ اب اس اقتباس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ نظم کائنات کی دلیل کو رسل بھی ایک منطقی اور ایک جائز دلیل اور ایک ویلڈ آرگومنٹ تسلیم کرتا ہے۔ تسلیم تو کرتا ہے لیکن مگر ساتھ کیا کہتا ہے کہ ڈارون نے اس کو باطل ثابت کر دیا۔ اب اس صورتحال میں رسل کا جو آخری سہارا ہے وہ ڈارونزم ہی ہے، سمجھے جناب؟ اب ڈارونزم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے مختلف اقسام جو منظم اور بامانہ شکل میں زمین پر نظر آتی ہے وہ دراصل کروڑوں برس میں مادی حالات کے خود بخود تدریجی تبدیلی سے رونما ہوئی ہیں، اور یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ زرافہ بکری سے بنی ہے۔ اب یہ ہے کہ جس نظریے کو رسل نے آخری سہارا بنا دیا ہے وہ خود ایک انتہائی کمزور نظریہ ہے، جو قرآن میں ہے کہ بیت العنکبوت، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور نظریہ ہے۔ اب کیا ہے جناب، کیوں ایسا ہے؟ نمبر 1، ڈارون نے جو نظر ارتقاء کے لیے دلیل ارتقاء پیش کی ہے تو محض اتنی سی بات ہے کہ حیاتیاتی تاریخ میں اور زمین میں جو موجود فوسلز ہیں اس کے مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حیات کی سادہ اقسام پہلے اور پیچیدہ اقسام بعد میں وجود میں آئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیچیدہ اقسام ان سادہ اقسام ہی کی ترقی اور ارتقاء سے حاصل ہوئی ہے۔ تو دیکھو یہاں یہ لزوم ہی غلط ہے دونوں میں، سمجھے بات؟ اگر یہ مان بھی لی جائے بات
کہ سادہ انواع پہلے تھے، پیچیدہ بعد میں تھے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ پیچیدہ اور سادہ ہی سے ارتقاء کے ذریعے بنی ہے؟ بلکہ عقلی طور پر یہ امکان بالکل موجود ہے کہ ان حیاتیات سے ہی یہ ثابت کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان حیاتیات کا کوئی خالق ہے اور اس نے سادہ اقسام پہلے پیدا کی اور پیچیدہ اقسام اس کے بعد پیدا کیے، تو اس سے خدا کی نفی کیسے ثابت ہوئی؟ مطلب کوئی عقلی لزوم ان میں نہیں ہے، صرف ایک قیاس آرائی ہے کہ جب یہ چیز ہے تو یہ بھی ہے، اور یہ اس طرح قیاس آرائی ہے جو اس دن میں نے آپ کو مثال دی کہ سب سمندر کے ساحل پر صاف ریت پر ایک پنجہ دے کے چھوٹی بلی کا، پھر ایک بڑا پنجہ دے کے بکری کا، پھر اس سے ایک بڑا دے کے کسی اور جانور کا، پھر اس سے بڑا دے کے کسی اور کا، پھر اس سے بڑا دے کے ہاتھی کا، اور اسی سے آپ یہ استدلال قائم کریں کہ یہ ایک ہی چیز تھی، پہلے اس کا یہ پنجہ تھا، پھر اس نے ارتقاء کر کے دوسرے پنجہ والا بن گیا، پھر اس نے ارتقاء کر کے تیسرے والا بن گیا۔ تو جتنا وزن اس استدلال میں ہے نا، اتنا ہی وزن ڈارون کے اس استدلال میں، اس سے زیادہ کوئی وزن اس میں نہیں ہے۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مذہب دشمنی میں ان لوگوں نے اتنی ضعیف اور کمزور باتوں کو لیا ہے تاکہ مذہب کی نفی کسی نہ کسی طرح ہو جائے بس۔ تو ڈارون کے نظر ارتقاء میں جو ارتقاء کا عمل ہے، جو اصل اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو کسی نے بھی ثابت نہیں کیا اور نہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کروڑوں سالوں کا قضیہ ہے اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا دلیل ارتقاء جو ہے محض اٹکل اور وہم اور ظن پر مبنی ہے، اور یہی سے قرآن کے جملہ کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو بھی اسلام کے خلاف عقائد رکھتے ہیں ان کی حقیقت ایسی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مشہور ارتقاء پسند عیسائی سائنسدان ہے، ارتقاء پسند ہے، عیسائی ہے، سائنسدان ہے، سر آرتر کیت، وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کے مسئلے کے دو اجزاء ہیں، ایک نظری ارتقاء جو کہ یقینی ہے، اور دوسرا ہے سبب ارتقاء اور دلیل ارتقاء، یہ کوئی یقینی نہیں۔ تو عجیب بات کی ہے کہ دلیل تو یقینی نہیں ہے لیکن نظریہ یقینی ہے، پھر یہ مذہب کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ بغیر کسی دلیل کے عقائد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اب خود کہتے ہیں کہ دلیل ارتقاء کوئی نہیں ہے، سبب ارتقاء کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن نظر ارتقاء یقینی ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تو یہ عجیب نظریہ ہے کہ نظریے کے طور پر تو مسلم ہے لیکن اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں۔ اب ایک بات تو یہ تھی کہ ڈارون نے جو پیچیدہ اور سادہ حیات کی بات کی، تو ہم نے کہا کہ عقلی طور پر ان میں کوئی لزوم نہیں ہے، اور جب لزوم نہیں ہے تو اس کو آپ نظریہ نہیں کہہ سکتے اور اس سے مذہب کی نفی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں احتمال آ گئے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حیاتیاتی ارتقاء ہوئی ہے اور تدریجی طور پر چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور ہم مان بھی لیں کہ بکری کے بچے سے گردن لمبی ہو کر زرافہ بن گیا ہے، تو بھی اس سے خالق کی نفی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس سے خالق کی نفی جب ہوتی جب خالق کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ کی جاتی کہ خدا کوئی ایسا وجود ہو سکتا ہے جو یکایک پھونک مار کر ہی پیدا کرتا ہے، اور اس کا طریقہ تخلیق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لمبی مدت کے اندر تدریجی طور پر کسی چیز کو وجود دے۔ تو اگر یہ بات ہو کہ خدا وہی ہوگا جو فوراً چیز کو پیدا کرے گا، اگر تدریجاً پیدا کیا ہے تو یہ خدا نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ بات کہی جائے تو پھر تو یہ دلیل ہے، لیکن یہ بات کیوں کوئی کہے گا؟ خدا کے لیے جیسے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ فوراً پیدا کرے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تدریجاً پیدا کرے، اور کچھ نہ کچھ ارتقاء تو ہمارے مشاہدے میں ہے۔ اب ہم جس کیفیت میں ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کیفیت میں تو نہیں تھے، ارتقاء سے ہی ہم پہنچے ہیں نا، لیکن ہمارا ہر مرحلہ خدا کا تخلیق کردہ ہے۔ تو ایک 40 سال کا کامل انسان، وہ بھی خدا کی تخلیق کے، لیکن اس میں جو 40 سالہ کمالات ہیں یہ فوراً آ گئے ہیں یا ارتقاء کے طریقے سے ہیں؟ تو خدا کی تعریف میں اگر کوئی کہے گا کہ خدا نے اس کے ارتقاء کے طریقے سے ہی چیزوں کو وجود دیا ہے، تو اس میں خدا کی نفی کہاں سے آ گئی؟
یعنی آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈارون کے نظریے کے ساتھ لازم ہے کہ خدا کی نفی ہو، تو یہ لازم کیسے ہے بھائی؟ یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ دیکھو رسل کو کتنا بڑا فلسفی ہے اور ساری چیزیں، لیکن بات کتنے احمقانہ کی اس نے کہ ڈارون کے نظریے نے آرگومنٹ فرام ڈیزائن کو ختم کر دیا۔ پھر یہ کہ وہ حیاتیاتی ارتقاء کے اس کو فوسلز ملے ہیں، کائنات کی باقی جو کائنات ہے جس میں یہ حیات کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ اس کے کیا فوسل مل گئے اس کو؟ سمجھے بات ہے نہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اتنی سی جز پر میں احاطہ کروں اور اس پورے جامع کے میں اس کے تحت جو ہے نا وہ توجیہ کر دوں، یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ لہٰذا اس مفروضے میں کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس سے خدا کی نفی آپ اخذ کر سکیں، بلکہ یہ ممکن ہے کہ خالق نے حیاتیات کو تدریجاً ہی وجود دیا ہو، اور ہمارا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ درخت اور انسان کو پیدا کرنے والا قادر مطلق خدا ہے، مگر انسان 40 برس میں پورا انسان بنتا ہے اور درخت جو ہے وہ 1 صدی میں مکمل ہو جاتا ہے اپنے تمام صفات کے ساتھ۔ تو اس خدا نے یہاں 40 سال میں عمل مکمل کیا، وہاں 100 سال میں کیا۔ کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ہزاروں سالوں میں، جیسے کہ بہت سارے معدنیات ہیں جو ہزاروں لاکھوں سالوں میں آخری تکمیل تک پہنچتی ہے اور توڑی توڑی بنتی ہے۔ تو ارتقاء ہم اس معنی میں تو نہیں مانتے کہ انسان ایک سلسلے دور، بلکہ حضرت آدم کی تخلیق کو ہم بیک وقت مانتے ہیں کہ پورے ایک انسان کے طور پر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم علی سبیل تسلیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات بھی تسلیم کر لی جائے تو بھی اس سے خدا کی نفی نہیں ہوتی۔ علی سبیل تسلیم تو جانتے ہیں نا طریقہ، کہ آپ کی بات غلط ہے لیکن اس کو میں مان بھی لوں تو بھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے، تو یہ ہے۔ لہٰذا ارتقاء کو تسلیم کرنے کے باوجود مذہب پر نظر ثانی یا اس کی تردید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کو آپ مذہب میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نظر ارتقاء کو، کیونکہ یہ سوال تو بہرحال قائم ہے کہ چلے ہم نے ارتقاء کو تو تسلیم کر لیا، لیکن سب سے پہلے جو وجود میں آنے والی بسیط حیات ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی؟ اس کے لیے خدا کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ بے جان مادے سے کروڑوں سالوں میں وہ نکلی ہے، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ بے جان مادہ کس نے وجود دیا؟ تو پھر بھی اللہ سے مفر تو نہیں ہے۔ اس طرح بگ بینگ سے اگر کائنات کی ابتدا مانگ بھی لے تو بھی یہ سوال ہوگا کہ وہ بڑا دھماکہ کس نے کیا، اور اس کے بعد کائنات کا اربوں نوری سال کا جو حجم ہے، اس دن یہ تفصیل بھی آئی تھی کہ صرف یہ ملکی وے کتنا بڑا ہے، پھر یہ جس کا جز ہے تو یہ اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، وہ کتنا بڑا ہے، اور کائنات جو ابھی تک 5-6% دریافت ہوا ہے اس کے ایک سرے سے دوسری سرے کے کتنے ارب نوری سال کی ضرورت ہے۔ تو بگ بینگ سے اتنی وسیع کائنات کس نے پیدا کی؟ یہ سوال تو بہرحال قائم ہے اگر آپ بگ بینگ کو مان بھی لیں۔ تو یہی بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ سائنس نے کسی چیز کا جواب دیا نہیں ہے، بلکہ سوال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ تو یہ کسی چلانے والے کے بغیر چونکہ چیزیں ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کو ماننا پڑے گا بالآخر۔ اسی طرح ہماری آنکھ جو 70 لاکھ رنگوں میں امتیاز کر سکتا ہے، اس آنکھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 70 لاکھ رنگ مختلف یہ ایک دوسرے سے الگ الگ پہچان سکتا ہے۔ تو نظر ارتقاء کے تحت خود بخود یہ چیز ہوئی، یعنی نظر ارتقاء تو فیٹسٹ کا نظریہ ہے نا کہ جو سب سے قوی ہے وہ باقی رہے گا، جو کمزور ہے وہ ختم ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، فیٹس ہونے کی وجہ سے میں قائم ہوا، دوسرا قائم ہوا، میری آنکھ قائم ہوئی، لیکن اس آنکھ کے اندر جو باریکیاں ہے، جو خوبصورتی ہے، جو معنوی قسم کی صفات ہے، وہ کیسے ارتقاء سے حاصل ہوئی؟ اس سے تو ایک رف قسم کی چیز وجود میں آئے گی نا ارتقاء سے۔ اس میں جو نوعی کمالات ہے، جو صنفی کمالات ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے، جو کمالیت ہے، طاؤس کے پر میں جو ہزاروں رنگ ہے اور اتنے خوبصورت پرندے ہیں، تو فیٹس کے اصول سے تو ان کو ایک رف قسم کا وجود ہونا چاہیے تھا۔ اتنی خوبصورتی کون سے ارتقاء کا تقاضا ہے؟ اس کا تو کوئی تقاضا پیچھے سمجھ ہی نہیں آتا، وجود میں نہیں آتا۔
تو ہماری آنکھ جو 70 لاکھ رنگوں میں امتیاز کر سکتا ہے، ہمارا دماغ جو ایک لمحہ بھر میں 10 لاکھ سے زائد معلومات پوری باڈی میں بیچتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ چیزیں خود بخود اندھ ارتقاء کے تحت ممکن ہو گئی۔ انسان کا ڈی این اے لے لے جو 3 کرب حروف کی کوڈنگ پر مشتمل ہے۔ انسان کا ڈی این اے جو خلیہ کے اندر ہوتا ہے، خلیہ ہی نظر نہیں آتا تو ڈی این اے کہاں نظر آئے گا؟ اس ایک ڈی این اے میں کتنے حروف، اگر اس کو آپ حروف کی شکل میں لکھ کے تو کتنے حروف بنتے ہیں؟ 3 کرب۔ اگر اس کو آپ کتابی شکل میں لائے تو یہ پورا کمرہ میرا خیال میں تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک خلیہ میں جو نظر بھی نہیں آتا اس میں اتنی چیزیں ہیں، تو یہ خود بخود ارتقائی عمل کے تحت ایسا ہوا، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دن جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوئی اگر کہے کہ سیاہی کے ڈرم میں دھماکہ ہو اور 100 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا وجود میں آیا، وہ بات تو تھوڑی ممکن نظر آئے گی، لیکن یہ بات کسی بھی درجے میں ممکن نظر نہیں آتی کہ خود بخود یہ چیزیں ہوئی ہوں ماں سوائے خالق کے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ تصور خدا سائنس کے تحت پرکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سائنس اور اس کی معلومات خود سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے وجود کی۔ اور یہی بات قرآن نے فرمائی ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو جتنی بھی سائنسی ترقی ہو رہی ہے، تحقیقات آ رہی ہے، اور لیبارٹریاں ہیں اور دوربینیں ہیں اور کائناتی چیزیں ہیں، یہ سب اس ایک آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے۔ اور یہ جتنی چیزیں بڑھیں گی تو ہم خوش ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے قرآن کی تشریح میں اضافہ ہوگا۔ اور جو مذہب کا دعویٰ تھا کہ خدا ہے، تو وہ دعویٰ مزید مضبوط ہوگا، اس کے لیے مزید دلائل فراہم ہوں گے، اور وہ ہر ایک کے لیے قابل تسلیم ہوگا۔ اس لیے آگے کہا کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ معلومات ان کو اضطراری طور پر اس طرف لے جائے گے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ حق ہے، کیونکہ بغیر اس کے معنی کسی چیز کے ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے۔ یا تو اپنے آپ کو پاگل بنائے یا خدا کو تسلیم کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بس اگر کوئی سوالات ہے تو پھر اس کی بات